अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जो है स्टेट की पीजीटी के एग्ज़ाम में उर्दू का जो सिलेबस शामिल है उसके सारे चैप्टर्स जो हैं वो हम देखने वाले हैं 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी के। इससे पहले हम लोगों ने टीजीटी के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स थे एनसीईआरटी की बुक में उर्दू के वो सब हम जो है सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देख लिया है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है टीजीटी और पीजीटी का वो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे एमसीक्यूज देख सकते हैं। चलिए हम पीजीटी के लिए जो 11th और 12th में जो चैप्टर्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं एमसीक्यूज को। दास्तान किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका। दास्तान आमतौर पर एक तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं। दास्तान की खुसूसियत क्या है? तो माफ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़यात पेश किए जाते हैं इसके अंदर। दास्तान के लाज़मी अज्ज़ा कौन-कौन से हैं? तो हुस्न और इश्क की रंगीन बातें, शहज़ादों परियों की मुलाकातें, इश्क की बातों में छोटी-बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझनें, हैरत और इस्तेजाब के तवील सिलसिले, ज़बान और बयान की दिलकशी और लताफ़त वगैरह। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें किस ज़बान से माख़ूज़ हैं? तो संस्कृत से माख़ूज़ हैं। ये दास्तानें अरब और ईरान पहुँची, अरबी और फ़ारसी में उनके तर्जुमे हुए, फिर हिंदुस्तान वापस आकर वो उर्दू के क़ालिब में नमूदार हुईं। जैसे बेताल पचीसी, कलीला व दिमना, सिंहासन बतीसी, तोता कहानी, गुलबकावली वगैरह। कौन सी दास्तानें अरब और ईरान में पैदा हुईं, बाद में हिंदुस्तान में उनके तर्जुमे हुए? तो सब्रस और अलिफ लैला वगैरह। तवील दास्तान में कौन सी दास्तान मशहूर है? आंसर है दास्तान दास्तान अमीर हमजा की तिलिस्म होशरुबा बहुत मशहूर व मकबूल है। बागो बहार किसकी लिखी हुई दास्तान है? तो मीर अमन की लिखी हुई दास्तान है। उर्दू में लिखी जाने वाली दास्तानें कौन सी हैं? तो फसाने अजाइब, सरोशे सुखन, रानी केतकी की कहानी वगैरह। फसाने आज़ाद क्या है? तो रतन नाथ सरशार के नए और पुराने के इम्तिजाज की एक दिलचस्प मिसाल है। यानी कि नए और पुराने तरीके से जो दास्तान लिखी जाती थी उसकी ये मिसाल है, दोनों का मिक्सअप है। क्योंकि ये दास्तान के तर्ज पर लिखी गई लेकिन उसे नॉवेल ही कहा जाता है। मीर अमन की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो 1870 ईस्वी। मीर अमन 1870 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए थे और 1837 ईस्वी में वफ़ात हुई थी उनकी। जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो मीर अमन दिल्ली छोड़कर कहाँ गए थे? तो जिसको कलकत्ता जिसको अभी कोलकाता कहते हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज के मुलाजिम हो गए थे। मीर अमन ने किसकी फरमाइश पर किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा उर्दू में किया था? तो गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इन्होंने किया था। और उस्ताद डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट इनका पूरा नाम है, उनकी फरमाइश पर इन्होंने किया था कि बागो बहार के नाम से किया। किसका किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा इन्होंने बागो बहार के नाम से किया था? किसने? मीर अमन ने। 1802 ईस्वी में ये मुकम्मल हुई थी और 1804 ईस्वी में शाये हुई थी, जो बागो बहार दास्तान है। गंज खूबी किसकी किताब है? यानी ये गंज खूबी क्या है? ये भी दास्तान है, ये भी मीर अमन की दास्तान है। मीर अमन से पहले किस्से चहार दरवेश का तर्जुमा किसने किया था? तो मीर अता हुसैन खान तहसीन ने नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से किया था। बागो बहार में कितने किस्से हैं? तो इसके अंदर जो है 5 किस्से हैं। 5 किस्से में 4 दरवेशों का किस्सा है और 1 बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा है। और उसमें जो है सरपरस्त का किस्सा बयान किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि 5 हैं किस्से, लेकिन 4 दरवेशों के और 1 आज़ाद बख्त के हैं। और सरपरस्त का किस्सा जो है वो आज़ाद बख्त वाले किस्से में है। सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की किस्से के आगाज़ का शेर बताइए। आज़ाद बख्त का जो किस्सा शुरू होता है उससे पहले कौन सा शेर है? ये जो है आज़ाद बख्त वाला जो किस्सा है ये आपके सिलेबस में है। तो है ए शाहो बादशाह का अब माजरा सुनो। ए शाहो बादशाह का अब माजरा सुनो, जो कुछ कि मैंने देखा है और सुना है सुनो। कहता हूँ मैं फ़कीरों की खिदमत में सर बसर, अहवाल मेरा खूब तर दिल लगा सुनो। अगला क्वेश्चन है कि बादशाह ने सौदागर को क्या-क्या सहूलतें दे रखी थी? तो बहुत सारा इनाम और इकराम दिया और सबसे कह दिया कि वो जहाँ जाए उसको आराम से रखे। वज़ीर ने बादशाह को क्या नसीहत की?
قبلہ عالم، آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں سے بہت بعید ہے کہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کریں، اگرچہ رنگ ڈھنگ سنگ میں لاسانی ہے، لیکن سنگ ہے، بھلے خوبصورت ہے لیکن ہے تو یہ پتھر۔ کس نے کہا تھا؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو سزا کیوں دی؟ اس کی گردن مار دینے کا حکم دیا، یعنی کہ کیوں دی تھی؟ کیونکہ اس نے، وزیر نے بول دیا تھا کہ آپ ایک پتھر کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس نے، بادشاہ نے وزیر کی گردن مارنے کا حکم دیا تھا۔ نیشا پور کے ادنا سے سوداگر کے پاس کتنے لال تھے؟ لال یعنی موتی، یہ لال ہے، اس کو، یہ موتی ہے۔ 12 دانے لال کے، 7 مسکال کا ایک دانہ جو پٹے کے ساتھ کتے کے گلے میں لگا رہتا تھا۔ یہ کوشچن آتا ہے کہ اس میں کتنے لال تھے، یعنی موتی کے کتنے دانے تھے، تو وہ 12 تھے، اور ہر دانہ جو تھا وہ 7 مسکال کا تھا۔ مسکال وزن کو کہتے ہیں، جو کہ کتے کے پٹے میں، جو گلے میں پٹا ہوتا ہے، اس میں لگا ہوا تھا۔ آزاد بخت بادشاہ کس ملک کا حکمراں تھا؟ تو روم کا حکمراں تھا۔ سوداگر کہاں سے آیا تھا اور کیا لے کر آیا تھا؟ تو سوداگر جو ہے وہ بدخشاں کے ملک سے آیا تھا اور تجارت کا اسباب لایا تھا، اور 5 مسکال کا لال لایا تھا، یعنی کہ 5 مسکال وزن ہے اس کا، لال یعنی کہ موتی لے کر آیا تھا، ہیرا۔ بدخشاں کہاں کا مشہور شہر تھا؟ تو افغانستان کا، جہاں کے لال بہت مشہور ہیں۔ وزیر کو قتل کرنے سے کس نے منت و سماجت کی تھی؟ تو فرنگ کے بادشاہ کا ایلچی نے، جس کی وجہ سے وزیر کو 1 سال قید میں رکھنے کی سزا ملی تھی، یعنی قتل کی سزا اس کی ٹل گئی تھی، بلکہ 1 سال قید میں رکھنے کی سزا ملی، یعنی قتل سے مہلت مل گئی۔ ایلچی کسے کہتے ہیں؟ تو سفیر کو ایلچی کہتے ہیں، جو پیغام پہنچاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ نیشا پور کہاں ہے؟ تو ایران کا مشہور شہر ہے نیشا پور۔ اردو شعرا کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ تو آنسر ہے میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعرا ہے، جو 1752 میں فارسی میں لکھا گیا تھا۔ اردو میں لکھا جانے والا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ یہ جو ہے نکات الشعرا، یہ فارسی میں لکھا گیا ہے، لیکن یہ اردو شاعروں کا تذکرہ ہے۔ اور اب ہے کہ اردو میں لکھا جانے والا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ تو تذکرہ گلشن ہند ہے، جس کو مرزا علی لطف نے 1801 میں لکھا تھا۔ آب حیات کس کی اور کیسی کتاب ہے؟ تو اردو نثر کی پہلی کتاب ہے، جس میں اردو شاعری کی ادبی تاریخ مرتب انداز میں ملتی ہے، اور آب حیات محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اردو نثر کی پہلی کتاب ہے، جس میں اردو شاعری کی ادبی تاریخ مرتب انداز میں ملتی ہے، اس کا آنسر تھا۔ ادبی تاریخ کا نقش اول کس کتاب کو کہتے ہیں؟ تو آب حیات کو کہتے ہیں، اور آب حیات 5 ادوار پر ہے، یعنی کہ اس کتاب کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو 1830 دہلی میں پیدائش ہوئی تھی، اور وفات 1910 میں۔ محمد حسین آزاد کا نام کیا تھا؟ تو محمد حسین ان کا نام تھا، اور آزاد تخلص تھا۔ مولوی محمد باقر کون تھے؟ محمد حسین آزاد کے والد اور دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر تھے، جس میں 1857 کی جنگ آزادی کی حمایت کی گئی تھی، یعنی کہ دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر کون تھے؟ یہ کوشچن بھی آتا ہے۔ تو محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر تھے۔ مولوی محمد باقر کی موت کیسے ہوئی؟ تو انگریزوں نے قتل کر دیا تھا۔ محمد حسین آزاد کہاں پر محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے؟ تو لاہور میں۔ نیرنگ خیال کس کی کتاب ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی کتاب ہے نیرنگ خیال۔ سوخندان فارس کس کی کتاب ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ مظہر مظہر جانے جانا، ان کو مرزا مظہر جانے جانا بھی کہتے ہیں، کا نسب ان کے والد کی طرف سے کس سے ملتا ہے؟ محمد حنیفہ سے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ ماں بیجاپور سے تھی۔ مرزا مظہر جانے جانا کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ تو اس وقت کا بادشاہ جو تھا عالمگیر، اس نے مرزا مظہر جانے جانا ان کا نام رکھا تھا، اور والد نے ان کا نام شمس الدین رکھا تھا۔ مرزا مظہر جانے جانا شاعری میں کیا تخلص کرتے تھے؟ تو جانی ان کا تخلص تھا شاعری میں۔ مرزا مظہر جانے جانا کے والد کا انتقال کب ہوا؟ تو جب مرزا 16 برس کے تھے، اس وقت انتقال ہو گیا تھا۔ طنز و مزاح کی ابتدا کب ہوئی؟ تو 17ویں صدی کے آخر میں ہوئی تھی۔ اردو طنز و مزاح کا پہلا باقاعدہ شاعر کون ہے؟ تو جعفر زٹلی کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں طنز و مزاح کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ تو لکھنؤ کے ہفتہ وار اخبار اودھ پنچ سے، اس کو منشی سجاد حسین نے جاری کیا تھا۔ طنز و مزاح کے تاریخی شاعر کون سے ہیں؟ تو اکبر الہ آبادی، مجید
لاہوری اور ظریف لکھنوی، اس کے علاوہ سید محمد جعفر اور دلاور فغار ہیں۔ طنز و مزاح، طنز و مزاح میں نثر نگاروں کے نام بتائیے تو منشی سجاد حسین، پنڈت رتن ناتھ سرشار، عبد المجید سالک، چراغ حسن حسرت، شوکت تھانوی، پطرس بخاری، مرزا فرت اللہ بیگ، مرزا عظیم بیگ چغتائی، ملا رموزی، ابراہیم جلیس، کنہیا لال کپور، فکر تونوسوی، ابن انشا، کرنل محمد خان، اس کے علاوہ فرحت کاکوروی، تخلص بھوپالی، مشفق خواجہ، یوسف ناظم، مشتبہ حسین وغیرہ۔ پطرس بخاری کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو پیدائش 1898 عیسوی میں ہوئی تھی اور وفات 1958 عیسوی میں، یعنی 1958 میں پطرس بخاری کی پیدائش اور وفات ہوئی ہے۔ پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ تو سید احمد شاہ بخاری ان کا اصل نام تھا۔ پطرس بخاری کا قلمی نام کیا تھا؟ تو پطرس بخاری جو ہے ان کا قلمی نام تھا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے تھے۔ پطرس بخاری کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو مضامین پطرس، جو کہ 10 مضامین پر مشتمل ہے۔ پطرس بخاری کے مضامین پر کس زبان کی گہری چھاپ ہے؟ تو انگریزی مزاح کی گہری چھاپ ہے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کس کا لکھا ہوا طنز و مزاح ہے؟ تو پطرس بخاری کا ہے۔ یادش بخیر کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ تو مشتاق احمد یوسفی کا ہے، جو کہ چراغ تلے ان کا مجموعہ ہے اس سے ماخوذ ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1923 عیسوی میں پیدائش ہوئی تھی اور 2018 عیسوی میں وفات ہوئی۔ مشتاق احمد یوسفی کی مشہور کتابوں کے نام بتائیے تو چراغ تلے، خاکم بدن، زرگزشت، آب گم وغیرہ ہے۔ یادش بخیر میں کس کردار کا خاکہ پیش کیا گیا ہے؟ تو آغا تلمیذ الرحمن کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ شاہد احمد دہلوی کس کے پوتے تھے؟ اردو کے ممتاز نثر نگار مولوی نذیر احمد کے۔ شاہد احمد دہلوی نے پہلی دلی اور بعد میں پاکستان سے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تو ساقی رسالہ جاری کیا تھا اور 1947 عیسوی کے بعد پاکستان سے انہوں نے یہ رسالہ جاری کیا تھا، یعنی کہ 1947 کے بعد انہوں نے یہ پاکستان سے جاری کیا تھا۔ شاہد احمد دہلوی کا مشہور خاکہ کون سا ہے؟ تو دلی کے آخری داستان کو میر باقر علی۔ شاہد احمد دہلوی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو 1906 عیسوی میں پیدائش ہوئی تھی اور 1967 یعنی کہ 1967 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ افسانے کے لازمی اجزاء کون سے ہیں؟ تو پلاٹ، کردار، زمان و مکان۔ مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا؟ تو 20ویں صدی کے ساتھ ہوا تھا۔ علامتی افسانے کا آغاز کب ہوا؟ تو 1960 عیسوی کے لگ بھگ آغاز ہوا تھا علامتی افسانے کا۔ آج کی کلاس میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں جو پی جی ٹی کے اور جو کوشچنس ہیں سلیبس میں، وہ سارے کوشچنس ہم سالو کریں گے۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنی پریپریشن جاری رکھیے، اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اور جو لوگ بھی کسی بھی ایگزام کی تیاری کریں اردو کی، آپ ان سے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھی تیاری کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔